بھی وہاں سے اس ملک کے لوگوں کو امن، جمہوریت اور ترقی کی طرف کے سفر کا پیغام دے، لیکن شاید یہاں لوگوں کو امن نہیں درکار، شاید یہاں لوگوں کو عدم تشدد کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، شاید یہاں لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اس تنگ نظری اور اس شدت پسند فکر کے خلاف بات کر سکیں، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عوامی نیشنل پارٹی کا راستہ کیوں روکا جائے گا۔ آج تک ہم نے جس جگہ بھی اپنے سیاسی پروگرام کیے، جلسے کیے، ریلیز کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کسی کا نقصان نہیں ہوا اور خلاف ضابطہ کبھی نہیں گئے۔ اس لیے آج میڈیا کے پاس آئے ہیں، پاکستان کی عوام تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے، ہماری آواز دبائی جا رہی ہے۔ کیا اس ملک میں آپ نے آئین کو مکمل طور پر معطل کر دیا ہے؟ کیا آئین کا کوئی وجود نہیں ہے؟ کیا آئین پر چلنے سے آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم آئین کو نہیں اوپر رکھیں گے، مقدم نہیں رکھیں گے، اور جو آپ کی خواہشات ہوگی یا جو مقتدر طبقوں کے خواہشات ہوگی یہ ملک اس پر چلے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اگر لوگوں کا حق جو ہے جلسے کا، جلوس کا اور آواز اٹھانے کا اگر آپ روکیں گے تو اس کے رد عمل میں بہت سارے کام ہوں گے۔ پشتون جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک، اور ہم بلوچوں کی بھی بات کریں گے، ان کی زمین پر، ان کے وطن میں امن نہیں ہے، اور جب امن نہیں ہے تو روزگار نہیں ہے، اور روزگار کے سلسلے میں وہ لوگ ہجرت کرتے ہیں، اور وہ ہجرت میں یہاں اسلام آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، ہر شہر میں ہے۔ کوئی نہیں چاہتا اپنے مرضی سے کہ اپنے گھر کو چھوڑ دیں، اپنے علاقے کو چھوڑ دیں، لیکن رزق کی تلاش میں اور پرامن زندگی کی تلاش میں وہ یہاں آتے ہیں۔ اب جب جو وتیرہ ہے اس وقت وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا، خصوصی طور پر پنجاب میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں افغان مہاجرین کے آڑ میں عام پشتونوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے ہر حق کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں کو یہاں پہ سپیس دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اعلان کر دیتے کہ آپ کی ایل او سی ہو نہ ہو ہم اپنا جلسہ کریں گے، ہم یہ کر سکتے تھے۔ ہم نے 1 مہینے سے اس جلسے کے لیے موبلائزیشن کی، خیبر پختونخوا کے ہر ضلع سے لوگ اس جلسے کے لیے تیار ہیں، پنجاب بھر سے لوگ اس جلسے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جیسے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم ضابطے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اس طرح آنا ہوگا اور اس طرح آنا چاہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کاندھے پر کچھ لوگ جو ہے اس پورے سسٹم کو ڈیریل کریں۔ جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ اس حق کو ایکسرسائز کر سکے۔ کس بنیاد پر یہاں پہ جب ہم پشاور میں جلسے کر سکتے ہیں، ہم کرک میں جلسہ کر سکتے ہیں، وہاں بھی صوبائی حکومت نے اس قسم کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے وہاں جلسے کیے اور یہاں پہ ہمارا راستہ روکا گیا۔ کیوں روکا جا رہا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم آئین و قانون پر چلنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم ضابطے کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے ساتھ وہی لوگ سوٹ کرتے ہیں کہ جو آپ سے ایل او سی بھی نہیں مانگتے، اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ وہ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ یہاں پہ بدبسگی کا ماحول ہوتا ہے، پرتشدد ماحول ہوتا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی تو تشدد پر یقین نہیں رکھتی، جبر اور زیادتی پر نہ ہم یقین رکھتے ہیں اور نہ کسی کی جبر اور زیادتی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں صوبائی حکومت کو کہ آپ کا یہ رویہ جمہوری نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے۔ سیاسی لوگ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کا جو حق ہے اسمبلی کا، جلسوں کا، جلوس کا، اس کو ان سے چھینا جائے۔ ساتھ کھڑی ہے عوامی نیشنل پارٹی، آپ کے حق کے لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے،
عوامی نیشنل پارٹی آپ کی آواز اٹھائے گی، چاہے وہ لوگ ہمیں جو انہوں نے ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو. ہر وہ پشتون جو یہاں پہ اس وقت حکومت اور پولیس کے ایک خاص رویے کا شکار ہے، جو پولیس کے ایک شدت پسند دہشت گردانہ رویے کے شکار ہے، جہاں چادر اور چاردیواری کا کوئی تقدس چوری کی معاملات کی بات کرتے ہیں، تو سیکیورٹی تو اس وقت خیبر پختونخوا سمیت نصف پاکستان کی ٹوٹلی کولیپس کر گئی ہے. تو پھر آپ گورننس یہاں کیوں کرتے ہیں؟ گورننس تو ہوتا اس لیے ہے کہ وہاں آپ امن درآمد کر سکے اور آپ امن امان کے صورتحال کو برقرار رکھ سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں مسلم لیگ والے تو پھر ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. کہ انتہائی مختصر نوٹس پر آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. میں شروعات کروں گا کہ ایک دفعہ پھر عوامی نیشنل پارٹی پیکا ایکٹ کی مذمت کرتی ہے اور اپنے صحافتی بھائیوں کے ساتھ، صحافی بھائیوں کے ساتھ اور صحافتی اداروں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اظہار کرتی ہے تاکہ یہ ریکارڈ پر رہے. جس دن یہ بل پاس ہو رہا تھا تب بھی ہم نے اس کی کنڈمنیشن کی تھی. اب ہم آج کی پریس کانفرنس کی طرف آتے ہیں. جب سے 20 جنوری جو ہے شروعات ہوتی ہے ہر سال عوامی نیشنل